ریاست کرناٹک کے اتحاد کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والوں میں اگر کوئی واحد شخص کا ذکر آتا ہے تو بلاری کے پہلوان رمضان صاحب ہیں، جنہوں نے کرناٹک اور کنڑا زبان کے لیے اپنی جان دے کر کرناٹک کے اتحاد میں اپنی شناخت بنائی ہے۔ کسی نے بھی اندازہ نہیں لگایا تھا کہ بلاری کے پنجارا گڑی کا یہ شخص کرناٹک کے اتحاد کے لیے اپنی جان دے دے گا۔ بچپن سے ہی کنڑا زبان سے لگاؤ رکھنے والے رمضان صاحب کرناٹکا ایکشن کمیٹی کے سرگرم کارکن تھے۔ مسلسل جدوجہد اور احتجاجات کے بعد بلاری کو اس وقت کی میسور ریاست میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہاں کے کناڈی گاؤں میں خوشی کا ماحول پیدا ہوا۔ 30 ستمبر 1953 کی رات کو اگلے دن کی تقریبات کی تمام تیاریاں چل رہی تھی۔ اس طرح رمضان صاحب نے خود جشن کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ بلاری کو کرناٹک میں ضم کرنے کے معاملے کو لے کر تیلگو کی تائید کرنے والے اس جشن کو برداشت نہ کرتے ہوئے مخالفت پر اتر آئے۔ تیلگو جاننے اور بولنے والوں کا ماننا تھا کہ اس علاقے کو آندھرا پردیش میں جوڑا جائے، جبکہ کرناٹک کے کنڑی گاؤں نے اس علاقے کو کرناٹک میں شامل کرنے کے لیے مطالبہ کیا تھا۔ جشن کے لیے تیار کیے گئے منٹپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی رمضان صاحب نے اٹھائی تھی۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کنگل ہنمنتپا بلاری میں منعقد ہونے والے پروگرام میں آنے والے تھے۔ اس طرح رمضان صاحب نے منٹپ کی حفاظت اور تعمیر کی ذمہ داری لی، رات بھر کام کیا اور برآمدے میں سو گئے تھے۔ اس دوران کنڑا مخالفین نے رمضان صاحب پر ایسڈ ڈال کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ اگلی صبح لوگوں کو اس خبر پر یقین نہیں آیا کہ رمضان صاحب پر حملہ ہوا ہے۔ ایک کنڑا مخالف گروپ نے منٹپ میں سوئے ہوئے رمضان صاحب پر ایسڈ پھینک دیا ہے۔ حملے میں شدید زخمی ہونے والے رمضان صاحب کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، لیکن علاج ناکام ہوا اور رمضان صاحب نے 2 نومبر 1953 کو آخری سانس لی۔ پہلوان رمضان صاحب کنڑا اور کرناٹک کے لیے جان دینے والے پہلے کنڑیگا تھے۔ ہر سال 1 نومبر کو کنڑا راجیوتسوا کے موقع پر شاعروں اور ادیبوں کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن کرناٹک کے لیے جان دینے والے رمضان صاحب کو بھلا دیا گیا ہے۔ نہ ان کے نام پر کوئی سڑک ہے، نہ کوئی چوراہا، یہاں تک کہ انہیں تقریروں میں تک یاد نہیں کیا جاتا۔ باوجود اس کے رمضان صاحب کنڑا کے جہدکاروں میں امر ہیں۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، بنگلورو۔